السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس نیا لیکچر ہے جس کا نام ہے قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات۔ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور جو بھی ایم سی کیوز بنیں گے اس میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھنا ہے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، بیگانے ہو گئے۔ انہیں توحید کی دعوت سننا گوارا نہ تھا، اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس قدر ہو سکے ان سے ہو سکے گی کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو درمیان میں چیختے چلاتے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ جو اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے انہیں مارتے پیٹتے۔ یہ 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات اور مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی توحید اور رسالت، اور یہ نیکسٹ پیج پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس پہ آ جاتا ہے، اس پر نوٹ لکھیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صورتحال مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق یہاں تک پہنچی تھی اور مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو ایک مختصر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی مدد سے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اس دوران نئی نئی ضروریات کے پیش نظر جو صورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان میں معاشرتی، معاشی، سیاسی قسم کی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، عدل و احسان کا حکم، تجارت میں لین دین کے احکام اور جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ عبادات میں روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے۔ اس دوران مختلف موقع پر قرآن مجید کی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی کفار سے لڑائیاں بھی ہوئیں اور سب سے پہلے جو کفار سے لڑائی ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ایم سی کیوز ہے کہ پہلی لڑائی جو کفار سے اسے کیا کہتے ہیں اور آخری لڑائی میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ سب سے آخر میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ آ جاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ کون سی ہجری میں ادا کیا؟ یہ ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے؟ گزشتہ 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مکمل کام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین و شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایک اسلامی ریاست قائم کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج کے دوران میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو نہایت ضروری احکام اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بہت بڑی تعداد کو مخاطب کر کے فرمایا، الا حل بلغت، آگاہ رہو کیا میں دین کے احکام پہنچا دیے ہیں؟ سب نے جواباً عرض کیا۔ ترجمہ، وہ بولے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اسی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو آخری بار خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں دین کا مکمل ہونے کا اعلان تھا۔ ترجمہ ہے، سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین۔ اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ رحلت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی۔ قرآن مجید
के बारे में कब वसीयत फरमाई? रहलत से कबल। ये भी MCQs है, ठीक है, कि अगर कि इसमें इसे मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, इस मजबूती से पकड़ना। इस लिहाज से हम सब मुसलमानों पर लाजिम है कि अल्लाह ताला की इस आखिरी किताब का एहतराम के साथ साथ इसकी हिदायत पर अमल करें, ठीक है। आगे है कुरान मजीद की सूरतें और आयात पर नोट लिखें, ठीक है। ये मैं हर बार हेडिंग के आगे लिख देती हूँ क्योंकि ये हेडिंग में से आता है। कुरान मजीद 114 सूरतों पर मुश्तमिल है। हर सूरत जुमलों पर मुश्तमिल है जिनकी आयत का नाम दिया गया है। ये एक आयत की जमा है। ये भी MCQs है। आयत के मायने निशानी की हैं। ये भी MCQs है। गोया हर आयत अल्लाह ताला के किसी अब्दी कानून के लिए एक निशानी का दर्जा रखती है। इसमें सूरह तौबा के सिवा हर सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये भी MCQs है, ठीक है। कुरान मजीद की सूरह बकरा सबसे बड़ी और सूरह कौसर सबसे छोटी है। ये भी MCQs है, जिस सिर्फ 3 आयात हैं। सारे कुरान मजीद की 7 मंजिलें हैं। ये MCQs हैं, मतलब ये खाली जगह में आ सकते हैं, टिक क्रॉस में आ सकते हैं, चॉइस भी आ सकते हैं। ये मंजिलें इसलिए मुकर्रर की गई हैं ताकि जो लोग हफ्ते में कुरान ख़त्म करना चाहें इनके लिए आसानी रहे। आगे है कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में कुरानी आयत लिखें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन। कुरान मजीद का हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह हिज्र की 9 पे आयत है। तर्जुमा है, हमने खुद उतारी है, ये नसीहत और ख्वाह हम खुद इसके निगहबान हैं। इस आयत में 3 बातें इरशाद फरमाई गई। अव्वल, ये किताब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इस आयत में कितनी बातें इरशाद की गई हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। ये आयत वो दे देंगे और इसके बारे में आगे ये सवाल कर देंगे। यानी मामूली दर्जे की किताब नहीं बल्कि सबसे बुलंदी और बुलंदो बाला हस्ती ने जो तमाम कुव्वतों का मालिक है, इंसानों के लिए रहनुमाई के लिए इसे नाजिल फरमाया है। दोम, ये किताब ज़िक्र है। कुरान किताब ज़िक्र है। ये MCQs में आ सकता है। ज़िक्र के मानी नसीहत के हैं, यानी ये किताब लोगों के नसीहत और भलाई की खातिर नाजिल की गई। इस लाइन में 2 MCQs हैं। तीसरी बात यह है, इरशाद फरमाई गई कि अल्लाह ताला ने खुद ही इस किताब का हिफाजत का ज़िम्मा उठाया है, यानी इस किताब को कता व बरीद और तहरीफ से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है, बरखिलाफ दूसरी आसमानी किताबों के कि वो तहरीफ के अमल से बच नहीं सकी। ये हकीकत है कि कुरान मजीद जिस शान से उतरा है बगैर किसी तब्दीली के अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अगरचे इसके नाजिल होने के बाद से इस वक्त तक बड़ी मुद्दत गुजर चुकी है। इसकी ज़बान, फसाहत और बलागत और उसूल और अहकाम अपनी जगह कायम है। मज़ीद ये कि ज़माना कितना ही गुजर जाए और तकाज़े ज़रूरियात कितनी ही बदल जाएँ, लेकिन कुरान हर ज़माने की ज़रूरत के साथ साथ इंसान की रहनुमाई करता है। सल्तनतें और हुकूमतें कुरान को दबाने की कितनी ही कोशिश करें, इसकी आवाज़ दब नहीं सकती। गर्जिए के हिफाजत कुरान का वादा इलाही ऐसी सफाई और हैरत अंगेज़ तरीके से पूरा हो कर रहा कि इसके मुकाबले में बड़े बड़े मुखालफों के सर नीचे होकर रहे। अपने तो अपने रहे, गैरों ने भी इसकी हकीकत का इतराफ़ किया। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद है, सूरह क़ियामा 16 और 19 तक की आयत है। इसका तर्जुमा है, और इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो, इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हों तो इस वक्त आप इसकी किरत को गौर से सुनते रहें, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मा है। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको याद करने और लिखने का एहतमाम फरमाया। यही वजह है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी तादाद हाफ़िज़े कुरान थी। इसके अलावा कुरान मजीद पत्थरों की सीलों, खजूरों के पत्तों, ऊँट के शाने की हड्डी और मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा की सूरत में लिखा हुआ मौजूद था। कुरान कितनी सूरतों में लिखा गया था, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कितनी सूरतों में लिखा गया था, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन देख लेना है। कुरान मजीद की तरतीब है आगे। कुरान मजीद कोई मौजूदा तरतीब तौफ़ीकी है। ये मौजूदा तरतीब तौफ़ीकी है, ये MCQs है, यानी खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही के मुताबिक
اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا ہے۔ اس کی ترتیب کا اہتمام کس نے فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ MCQs ہیں اس میں کافی زیادہ، آپ اس میں نوٹ کر لیجئے گا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ خود کو کاتبان وحی سے فرمایا کرتے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو، اور کبھی کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ ان باتوں کی موجودگی میں مسلمان کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی میں چند صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں۔ MCQs ہے۔ اب یہ کاتبان وحی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے قرآن کی تاثیر۔ یہ چونکہ زیادہ بڑا ہے تو ہم اس کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے لیے آسانی رہے۔ قرآن مجید کا حصہ اول، قرآن پاک کی مدنی صورتوں کا حصہ اول اور حصہ دوم ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ یہ عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع آوری اور تدوین، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے بعد میں دیکھیں گے۔ تو ہم یہاں تک ہی اپنا مکمل کرتے ہیں تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد کر لیں، اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ میں اس طرح مکمل کروا رہی ہوں۔ اگر میں اس کو آج ہی سارا مکمل کروا دوں گی اسی لیکچر میں تو آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ریڈنگ بھی میں سارا کرواتی ہوں۔ ریڈنگ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس میں سے MCQs نکالے جائیں اور امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس میں سارے سوالات آپ نے نشان لگا لیے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔